السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم لوگ غزوہ خندق کو اسٹڈی کر رہے تھے کہ کس طرح کتنی ٹف بیٹل تھی یہ والی، بہت مشکل تھا۔ یاد کریں کہ جو قریش والے ہیں وہ بہت سے زیادہ لوگ اس بار لے کے پورا، جسے آپ کہہ لیں مکہ ود آل آف دیز فورسز جو ہے مدینہ پر حملہ کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی جو ہیں ان کی ایک بڑی پیاری اسٹریٹجی تھی، انہوں نے کفار سے ہی لی ہوئی تھی وہ اسٹریٹجی، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم خندق کھود دیتے ہیں ایک سائڈ پہ، یعنی اتنے بڑے بڑے گڈھے کہ اس کو کراس ہی نہ کر سکے نا کفار، اور باقی سائڈوں پہ پہاڑ ہیں۔ تو یہ ایک ان کی پولیٹیکل جنگی اسٹریٹجی تھی کہ اس طرح سے ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ کافی ٹائم تک کفار نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بنی جو قریظہ ہے یہودی قبیلہ، ان کو اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ وہ مدینہ کے اندر تھا۔ اگر وہ بغاوت کر دیتا اور یہ ساتھ مل کے وہ پیچھے سے حملہ کرتے یا آگے سے، تو وہ کر کے مسلمانوں کو یہ لوگ کر سکتے تھے ٹیکل۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، بہت ٹف سچویشن تھی، بہت ٹائم گزر چکا تھا، مسلمان بھی تھک ہار چکے تھے، اوبویسلی بہت ٹائم ہو چکا تھا، ان پہ پیٹ پہ انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، شدید بھوک، اور اوبویسلی ٹھنڈ کا موسم تھا اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب نعیم، آپ کو یاد ہوں گے، ایک صحابی تھے نعیم بن مسعود، جنہوں نے نبی پاک کے پاس آ کے بولا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتہ۔ تو آئی تھنک میں اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں اس پوری سچویشن میں، کیونکہ اب کفار کو نہیں پتہ تھا کہ مسلمان ہیں، ان کو لگتا تھا یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ تو اور وہ کافی، جسے بولتے ہیں نا، کافی پاورفل پرسنالٹی، جن کی بات مانی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، وہ تھے۔ تو اگر وہ کچھ کہتے کچھ سوچتے تو وہ کچھ کر سکتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ کچھ بھی کریں، کوشش کریں کہ بس یہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک مسلمان ہی جیتیں گے، کیونکہ وہ خندق کراس نہیں کر سکتے مسلمانوں کی کفار جو ہیں باہر سے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا کہ کس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو نعیم بن مسعود جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو سوچتے رہے، وہ سوچ رہے تھے کہ دشمن کی طاقت کو کم کیسے کریں، کس طرح سے ان کی جو ناپاک آرزو ہے اس کو ختم کریں۔ فائنلی ان کو ایک آئیڈیا آیا کہ دشمن کو ناکام کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، اس سے بہتر کوئی ترکیب نہیں ہو سکتی۔ پھوٹ ڈال دیتے ہیں کا مطلب کہ بنی قریظہ جو ہے، جو اندر ہے مدینہ کے، اور اس کے بعد جو باہر والے جو کفار ہیں، ان کا آپس میں اگر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں، ان کا معاہدہ ختم ہو جائے، تو پھر مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اندر سے حملہ نہیں کریں گے بنی قریظہ والے، اور یہ باہر سے نہیں کر سکیں، اگر مل گئے تو پھر حملہ ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے نا کیا کیا، اب انہوں نے ترکیب فوراً سوچی، اور وہ بنی قریظہ جو ہے نا اس قبیلے کے پاس گئے۔ اب ان میں نا ان کی بڑی ٹھاٹھ تھی، وہ بہت عزت کرتے تھے یہودی ان کی، نعیم بن مسعود کی، شوق سے سنتے تھے ان کی باتیں، ان کو اپنے لیے نعمت سمجھتے تھے۔ تو جب ایسی پرسنالٹی ان کے پاس آئی تو وہ بہت عزت سے ان کو بٹھا رہے ہیں، باقی باتوں کا لطف لینے لگ گئے، ان کو ایسے ہی شو کروایا جیسے میں ان کے ساتھ آیا ہوں، مزے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باتوں میں پھر وہ اپنی بات پہ آئے۔ اب انہوں نے بات کیا کی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اس طرح کی اسٹریٹجیز اور اس طرح کا دماغ چلانا، اور یہ چیزیں، یہ اچھی پاسبل چیز ہے، یہ ان چیزوں کے معاملے میں یہ چیزیں چلتی ہیں اگینسٹ کفار اور اس طرح کے کاموں میں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اس قبیلے سے کتنا لگاؤ ہے، خاص کر تم لوگوں سے کتنی محبت ہے، ٹھیک ہے۔ پراپر ان کو لیا پہلے قابو میں۔ تو سب نے کہا کہ ہاں جی ہم واقف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، اور قریش کے ساتھ ہو گئے ہو، لیکن انجام کا سوچو، یعنی اب انہیں نا ان کو ڈاؤٹس میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب آپ سوچو کہ اگر جیت ہو گئی تم لوگوں کی تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو مسلمان ہار جائیں گے، لیکن اگر ہار گئے تو پھر کیا بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنا راستہ لے لیں گے، وہ باہر سے نکل جائیں گے، تم لوگ تنہا رہ جاؤ گے، اکیلے کیسے نپٹو گے سب سے مسلمانوں سے، کیونکہ بنو قینوقہ اور بنو نذیر یہ 3 یہودی قبیلے تھے مدینہ کے اندر، آپ کو یاد ہوگا، بنو قینوقہ، بنو نذیر اور بنی قریظہ۔ تو باقی 2 جو ہیں وہ ان سے بھی بری برگت بنے گی اینڈ آل آف دیٹ۔ اب ان کو نا بس ان کو یہ ڈاؤٹس میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے پھر لوگوں نے پوچھا کہ پھر اب ہم کیا کریں، ظاہر ہے ڈرے تو تھے سب مسلمانوں سے، کیونکہ مسلمانوں کو جب جیت ہوئی ہے تو وہ کافی ایکسٹریملی والی جیت بھی ہوئی ہے ان کو، تو اب ڈرتے تو تھے مسلمانوں کا، اس ٹائم تک ایک روب تو تھا۔ پھر اب اس ٹائم پہ انہوں نے مشورہ دیا کہ میرا خیال ہے تم نا ایک کام کرو، تم نا ان کے کچھ آدمی اپنے سے مانگو، یعنی کفار سے کچھ ان کے آدمی مانگو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کا ساتھ دینا، اور وہ آدمی اونچے گھرانے کی مانگنا، تاکہ تمہیں اطمینان رہے کہ اگر وہ لوگ جب تک محمد کو نہیں نہ مار لیتے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ واپس نہیں ہوں گے۔ فار ایگزامپل اب آپ کے مطلب
ऑब्वियसली वहाँ के ऊंचे ऊंचे जो घराने के लोग हैं वो अगर बनु कैनोका के अंदर होंगे तो फिर ना वो भाग सकेंगे ना आप लोग भाग सकोगे, फिर मिल के मुकाबला करोगे, ठीक है। तो यानी वो भागेंगे नहीं फिर आपको छोड़ के, वो आपके साथ रहेंगे। तो ये सुन के जो है ना लोग खुशी से सोचो, उन्होंने कहा ठीक है ये तो बड़ी अच्छी राय है, हम ऐसे ही करेंगे कि अब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बातें किसी से करना नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़, हो गया सारा काम हो गया। अब कुछ देर तक ना फिर वो उनकी तारीफ़ भी करते रहे नईम बिन मसूद की, कि देखो कितने पते की बात बताइए, कितना हमारा ख्याल करते हैं ये एंड वो। तो उसके बाद है ना अब नईम बिन मसूद पहुँचे अबू सुफियान के पास, कुफार के यानी लश्कर में, ठीक है। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो है ना कुरैश के दूसरे सरदार भी थे, उनको कहने लगे, उनको बातों बातों में कि तुम्हें पता है मुझे कितनी मोहब्बत है ये वो, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो करने हो जाओ। तो जब सबने पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा मुझे पता चला है, ठीक है, कि जो कुरैज़ा है ना, बनु कुरैज़ा, वो मुआहदा तोड़ के ना पछता रहे हैं मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने ना उनकी अब वहाँ की स्टोरी क्या सुना रहे हैं कि जो बनु कुरैज़ा वाले हैं ना, उन्होंने मोहम्मद से दरख्वास्त की है कि हमसे राज़ी हो जाए, हमसे गलती हुई है। और नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या पेशकश की है कि कुरैश के ना हम कुछ आदमी जो है ना ऊंचे घराने के, वो आपको ला के देते हैं, आप उनको कत्ल कर लें, आप मतलब आप भी खुश हो जाएंगे, और ना हमारी मतलब ये जिसे बोलते हैं ना हमारा मुआवजा हो जाएगा कि हमने जो गद्दारी की, लेकिन अब हम आपका जो है ना इस तरह से आपका वो करते हैं, तो हम आपको आदमी लेके देते हैं, आप भी मार लें, आप भी खुश, और आप हमें माफ़ भी कर दें उसके बाद। इस पे ना उनकी डील हुई है। अब उनको क्या वजह बता के आए नईम बिन मसूद कि आप आदमी मांगे ताकि आपकी सेफ्टी हो, और यहाँ बता रहे हैं कि वो जब आदमी मांगेंगे तो ये वजह उनके मांगने की कि वो मोहम्मद को दे देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस तरह से उन्होंने ये पूरी स्ट्रेटजी खेली है कि अब वो आदमी मांगेंगे तो आपने देने नहीं है, क्योंकि वो इस वजह से मांग रहे हैं, ठीक है। ये सुनकर वो चले गए। अब जितने वक्त भी कुरैशी सरदार थे उन्होंने शुक्रिया किया उनको। अब सारे परेशान थे, सोचने लगे कि क्या किया जाए। आखिर में तय हुआ कि जो है ना मतलब फ़ाइनली अब जो बनु कुरैज़ा वाले हैं उन्होंने सोचा कि चलो फ़ाइनली अब हम जाते हैं और हम सरदार उनके मांग के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाइयों हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब ठहरना हमारे बस में नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है फ़ैसला करें, ठीक है, और फिर हम हमला करते हैं। जब कुरैज़ा ने बोला कि अब जब बनी कुरैज़ा वालों के पास पहुंच के ये सब बातें की कुफ़ार वालों ने, तो उन्होंने आगे से कहा कि कल तो सेंचर का दिन है और हम लड़ाई भी नहीं कर सकते, और दूसरा दिन रख लो, और दूसरा ये कि हमारा ये बात तय हुई है ऑब्वियसली कि हमें ना आपके कुछ आदमी दे दो ताकि हमें इत्मीनान रहे कि अगर मोहम्मद का पल्ला भारी ना तो आप हमें छोड़ के नहीं भागेंगे। अब यानी उन्होंने अपनी तरफ से सच्ची बात की, ठीक है। जब उन्होंने आदमी मांगे तो उनको समझ आ गया कि नईम बिन मसूद ठीक कह रहे थे, ये आदमी तो इसलिए मांग रहे होंगे कि इन्होंने आगे जाके उनको देने हैं और इनका मोहम्मद से माहिदा हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उनकी जो है ना उस टाइम पे उनकी जो है ना नीयतें उनको समझ आ गया कि ख़राब हैं, और उन्होंने आपस में उनका माहिदा ख़त्म कर दिया। और फिर इतनी बड़ी ताकत से जो दुश्मन है ना वो महरूम हो गया, यानी उनका उस टाइम पे ख़त्म हो गया सारा मामला। अब ये सारा हो गया मामला, उनकी ख़त्म हो गई बनी कुरैज़ा और कुफ़ार। अब ज़ाहिर है उन्होंने आदमी नहीं दिए, तो जब नहीं दिए तो बनी कुरैज़ा वालों को लगा कि हाँ देखा इनकी नीयत में शक था, इन्होंने नहीं दिए ताकि क्योंकि जंग होती तो ये लोग भाग जाएं अपना आराम से, तो हम इनके साथ नहीं लड़ रहे। और कुफ़ार वालों ने भी कहा कि ये हम तो गंदी नीयत से आदमी मांग रहे हैं, तो हम इनके साथ नहीं है, नहीं उनका आपस में ख़त्म मुआहदा। अब जैसे जैसे दिन गुजरे थे दुश्मन हिम्मत हार रहा था। 10,000 फ़ौजियों को रोज़ खाना देना आसान काम तो नहीं था। फिर फूट उनमें पड़ रही थी, मेल मिलाप ख़त्म हो गया, सर्दी का मौसम था। तो अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों में एक रात तेज़ आंधी आई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। इमेजिन सर्दी की रात हो और इतनी तेज़ आंधी और बारिश हो, मौसम बदल गया, मतलब बिजली की कड़क और हवा बहुत ज़्यादा चलने लग गई। अब दुश्मन ऑब्वियसली अपने ख़ैमों की तरफ भागे, लेकिन हवा भी इतनी तेज़ थी और खौफ बढ़ता गया, ख़ैमों की रस्सियाँ उखड़ गईं, सामान बिखर गए, खाने की देगें चूल्हे हर चीज़ उलट गया। मतलब रेत और कंकरी भी थी साथ में, दुश्मनों की आंखों में भी जा रही थी। और ये सब यानी ये फिर अल्लाह की तरफ से उस टाइम पे वो चीज़ आई है कि हाय तबाही बर्बादी। तो ऐसे में अबू सुफियान की आवाज़ आई है कि कुरैशी भाइयों अभी ठहरने की जगह नहीं है, सारे ऊँट भी तबाह हो गए हैं, कुरैज़ा ने भी धोखा दे दिया है, मौसम का ये हाल है, बस अब चलते हैं यहाँ से। इतनी देर में अबू सुफियान बैठे ऊँटनी पे और वापस चल दिए। अब जब वो चले गए तो वो जिसे बोलते हैं ना एक काफ़िले का चीफ होता है, तो वो जब ऑब्वियसली जब सरदार ही चला गया तो फिर पीछे और भी कोई नहीं रुका, सब ने आहिस्ता 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 सब साफ़ हो गया, सारे चले गए। और मदीना का उफ़त जो है वो 20-22 दिन मुबारक आलूद होकर साफ़ हो गया। अब सेंचर का जब दिन आया ना, अच्छा ये सेंचर का दिन का मुझे नहीं पता, ये प्लीज़ जिसको भी आप में से पता है आप प्लीज़ बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता है सेंचर के दिन की क्या है, सेंचर का क्या दिन है। हो सकता था उस दिन वो दुश्मनों की ज़बरदस्त हमला होता, यानी अगर वो दिन होता और उसमें वाकई बनु कुरैज़ा और कुफ़ार इकट्ठा हमला करते तो मुसलमान उस दिन हार जाते शायद, लेकिन अल्लाह जिसके साथ है तो फिर इस तरह से वो चीज़
وہ انسان، وہ قافلہ، وہ گروپ، وہ پھر جیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی پاورفل رہتا ہے اور وہی اسی کی جیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کا ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیاوی اسباب نہیں تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے پاس قافلہ بھی کم تھا، ان کے پاس لوگ بھی کم تھے، ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس ان کے ساتھ اللہ تھا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ پھر ہار نہیں سکتا۔ تو یہ ایک یہاں سے بڑا پیارا کانسیپٹ نکلتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ ہار نہیں سکتے زندگی میں۔ اللہ کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور کوئی زندگی میں ہو ساتھ یا نہ ہو، صرف اللہ ہو تو بہت ہے، اور اللہ پھر خود آپ کو جتوا دیتا ہے ہر معاملے میں، ہر سچویشن میں، اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ ایسے ہی جیت گئے۔ اب وہ بہترین حملہ کرتے مسلمان ہار جاتے، لیکن اس دن کوئی تھا ہی نہیں لڑنے کے لیے، جگہ سنسان تھی۔ اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، آیت ہے کہ اور اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا لٹا دیا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور مسلمانوں سے لڑنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے۔ کہ اللہ تعالیٰ جب ساتھ تھا تو پھر اللہ نے ایسے کیا۔ اب نبی علیہ السلام مدینہ واپس ہوئے تو اس کے بعد اب پھر آگے جو ہے نا معاملہ وہ آتا ہے اس کا کہ یہاں سے تو فارغ ہو گئے، اب آگے جب گئے ہیں تو یہاں پہ وہ بات نہیں لکھی، لیکن یہ بات بھی ہوئی تھی کہ جب نبی علیہ السلام ہتھیار اتارنے لگے تو فرشتے حضرت جبرائیل آئے ہیں کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، فرشتوں نے بھی تو ہتھیار نہیں اتارے۔ کیا مطلب تھا؟ وہ ہنٹ دینا چاہ رہے تھے کہ بنی قریظہ نے جو حرکت کیا اس کو فوراً سے پہلے سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ اب وہ والی حرکت بھی سارٹ آؤٹ کرنی تھی کہ بغاوت انہوں نے کی تھی کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اچھا معافی، اب ہمارے ذہن میں آ سکتے کہ اچھا چلو انہوں نے بغاوت کی تھی لیکن ہوا تو کچھ نہیں نا، تو ان کے ساتھ ہم لائٹ ویٹ میں کوئی بات کر لیتے یا کیا معاملہ کرتے ان کے ساتھ، ان کو معاف کر سکتے تھے، معافی کا درس دیتے اسلام، ان کو معاف کیوں نہیں کیا؟ تو بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جس چیز سے جو پولیٹیکل، کچھ اسلام جو ہے نا وہ صرف چھوٹا سا ایسے پرسنل انڈیویجول دین نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا، پوری دنیا میں ایک سسٹم پرووائڈ کرتا ہے اسلام۔ پولیٹیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ امیجن کریں اس ٹائم میں بنو قریظہ کی اس حرکت کو معاف کر دیا جاتا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کہتے کہ ٹھیک ہے میں نے رحم کیا، میں نے معاف کیا، دوبارہ کوئی بھی کبھی بھی معاہدہ آرام سے توڑ سکتا تھا وداؤٹ ہیزیٹیشن۔ اور آپ امیجن کریں اس طرح کے معاہدے جب ٹوٹتے ہیں نا تو آسان نہیں ہوتا، ٹائم پہ آپ کے ساتھ کوئی بھی گروپ آپ کو چھوڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے۔ ہر جگہ پہ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، کبھی بھی نہیں لیا، ہمیشہ نبی علیہ السلام نے معاف کیا اپنی خاطر، اپنی ذات کی خاطر زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا، ہر کسی کو معاف کیا ہے۔ فتح مکہ ہوئی ہے، وہاں جا کے ہند، جس عورت نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا کچا، اس کے کان ناک کاٹ دیا تھا، اس کے ساتھ وہ حرکت کی تھی حضرت حمزہ کے ساتھ، اور حضرت حمزہ سے اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کو جس کا حساب نہیں ہے، لیکن وہ پرسنل بدلہ تھا، ہند کو بھی معاف کر دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی، ہر کسی کو معاف کر دیا، ہر کسی کو۔ لیکن کچھ چیزیں جب یہ اسلام پہ ٹیگ آتا ہے نا، جب اسلام از اے سسٹم، جب یہ بات ہوتی ہے تو اس میں جب مسئلے آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک سٹیپ لینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ اپنی مرضی سے معافی نہیں دے سکتے، وہاں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پھر اگر ہم نے تو اس کے پھر امپیکٹ کیا ہوگا۔ وہ امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر آئندہ کوئی بھی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کر سکتا تھا، معاہدے توڑ سکتا تھا، لیکن اس ٹائم پہ معافی نہیں بنتی تھی اس وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ پھر جو ہے دوبارہ ابھی وہ نبی علیہ السلام ہتھیار اتار رہے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر فوراً ابھی وہ واپس ہی گئے تھے تو بنی قریظہ کی طرف آگے گئے، پھر ان کا آگے سے معاملہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اس کو انشاءاللہ نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔